اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب علوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ICV نیوز نیٹورک۔ ناظرین کرام، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ساتھ جڑے شہر راولپنڈی کا میں پہلے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ بہت سارے اعزاز ہیں، اور یہ ایک منفرد اعزاز ہے کہ یہ شہر وفاقی شہر کے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے۔ درمیان میں صرف ایک دو رویا سڑک کا فاصلہ ہے۔ جب وہ کراس کر لیتے ہیں تو آپ اسلام آباد سے راولپنڈی اور راولپنڈی سے اسلام آباد کی حدود میں ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، بکار سرکار جن کے پاس بڑے بڑے عہدے ہیں اور وہ انتظام و انصرام کے فرائض منصبی پر فائز ہیں، اس کے اندر ہماری سول بیوروکریسی اور دیگر افسران جو سینیارٹی کی بیس پر چلتے چلتے ایک کلیدی عہدے پر پہنچ جاتے ہیں۔ ایک کلرک کی معمولی سی نوکری سے شروع کر کے ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے تک پہنچ جاتے ہیں، مگر پھر بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اتنی بڑی کامیابی، اتنی بڑی ترقی کے عوض حب الوطنی کا ثبوت پیش کرتے، عوام کی خدمت کر کے حب الوطنی کا ثبوت پیش کرتے، اور اپنے فرائض منصبی کو 100% ادائیگی کے ساتھ عوام کے دل و دماغ میں ثبت ہو جاتے۔ مگر انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہی بکار سرکار اور یہی ہماری بیوروکریسی نے جتنا اس وطن عزیز کو نقصان پہنچایا ہے، ہمارے اداروں کو نقصان پہنچایا ہے، ملک و ملت کو نقصان پہنچایا ہے اور پہنچا رہے ہیں، اتنا شاید کسی نے بھی نہیں پہنچایا۔ اب اگر اسلام آباد کی بات کریں تو یہاں پر بھی سارے کے سارے یہ کرپشن کے پہاڑ اسی بیوروکریسی اور انہی اعلیٰ افسران کے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ یہ نجی مافیا کے سہولت کار ہوتے ہیں، اور یہ تمام کی تمام غیر قانونی سرگرمیاں اس نجی مافیا کی کوآرڈینیشن کے ساتھ، میل ملاپ کے ساتھ، ملی بھگت کے ساتھ اور ایک خاص حکمت عملی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر ڈیفالٹرز کی کمی نہیں ہے جو اداروں کے کروڑوں روپے ہضم کر کے آرام سے بیٹھے، اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو افسران کے ساتھ، بیوروکریٹس کے ساتھ مل کر کروڑوں روپے کے فنڈز ہضم کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگ کسٹوڈین ہیں، یہ جو لوگ ذمہ دار ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں، ان کا فرض تھا کہ نجی مافیا کو لگام میں رکھتے، نجی مافیا کو کنٹرول میں رکھتے، لیکن انہوں نے نجی مافیا کو اپنے سر پر سوار کر لیا، کیونکہ اس مافیا کے بغیر یہ افسران کوئی استفادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ شاید ان کی مجبوری ہے، اور وہ نجی مافیا کی مجبوری ہے کہ نجی مافیا بھی کوئی بینیفٹ ان بد کردار، بد عنوان افسران کی ملی بھگت کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد کا رونا تو اپنی جگہ، آج میں جس جانب آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہا ہوں وہ راولپنڈی ہے۔ راولپنڈی ایک اعزازی شہر ہے پاکستان میں، اور یہ بھی میرا دعویٰ ہے کہ اسلام آباد کے لیے
اور پنڈی کے لیے آنے والے پاکستان بھر سے شہریوں کو جب پنڈی آنے کا وہ ارادہ کرتے ہیں تو پیر ودائی کا نام سر فہرست ہوتا ہے، چونکہ پیر ودائی اڈا، پیر ودائی اڈا، لاری اڈا راول پنڈی کا وہ معروف مقام ہے جو پورے پاکستان کے تمام شہروں میں میرا خیال ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، کیونکہ اس لاری اڈا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان بھر کے لیے آنے جانے والے مسافروں کو یہاں سے جو سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں یا ہوتی ہیں وہ پوری پنڈی میں اور کسی جگہ سے نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، جتنا بڑا یہ اعزاز ہے اس پیر ودائی اڈے کا، اب اگر وائلیشن کی طرف، کرپشن کی طرف، بدعنوانی کی طرف، چوری چکاری کی طرف، نوسر بازی کی طرف آئے تو اس حوالے سے بھی اس اڈے کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ ناظرین کرام، یہ پیر ودائی اڈا وہ اڈا ہے جس میں ہم قسم کرائم، کوئی ایسا کرائم باقی بچتا نہیں ہو جو اس حدود میں نہ آتا ہو، اور اس پیر ودائی اڈے کی جو حدود ہے وہ تھانہ پیر ودائی پولیس اسٹیشن کا اڈا ہے، جو اس اڈے کے ایک کونے پر پرانی سی بلڈنگ میں اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہا ہے۔ ان کی لاکھ کوششوں کے باوجود، سر توڑ کوششوں کے باوجود اس علاقے کے کرائمز ان افسران کے قابو میں نہیں آتے۔ وہ اپنی کارروائیاں بھی کرتے رہتے ہیں، مگر جو مافیا ہے، جو نوسر باز ہیں، وہ بھی اپنی کارروائیوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، جس کی وجہ سے اسی اڈے کی حدود میں یہ پیٹرول اور ڈیزل کی چوریاں، غیر قانونی دھندے، ایل پی جی کی فروخت، یہ ایک خوفناک دھندا ہے۔ ایل پی جی کی فروخت اتنا خوفناک دھندا ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد میں آن دا رپورٹ ریکارڈ کے مطابق کئی لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں، مگر چونکہ اس دھندے میں کمائی ہوتی ہے، اس دھندے میں منافع خوری زیادہ ہوتی ہے، تو یہ دھندا کرنے والے کسی اور دھندے کا سوچتے بھی نہیں، وہ اسی میں وہ سب کو راضی کرتے ہیں، وہ سب کو راضی بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، راضی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پولیس والا جائے، کوئی ایجنسی والا جائے، کوئی بھی محافظ کارکن جائے تو وہ اس کو بٹھا کے اس کا چائے پانی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک خصوصیت ہے اس پنڈی کی حدود میں کام کرنے والے طبقے کی۔ آگے چلیں تو یہ سرکاری اڈا ہے، اس کی ساری املاک سرکاری ہیں، ریاستی ہیں، اور ظاہر ہے ریاست کو سنبھالنے والے ہمارے بقار سرکار ہیں، اعلیٰ افسران ہیں، یا پھر بیوروکریٹس۔ اب بیوروکریٹس اور اعلیٰ افسران اس املاک کو، اس پراپرٹی کو سرکاری نہیں سمجھتے، بلکہ اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں کہ یہ اڈا ہمارا، جو جہاں بیٹھا ہے اس پراپرٹیز کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، یہ لوگ ہیں تو نوکر، ریاست کے نوکر ہیں، عوام کے نوکر ہیں، یہ نوکر رہنے کی بجائے بادشاہ بن کر کردار ادا کر۔ دکانیں، الاٹی دکانیں جن لوگوں کو کی گئی، ان دکانوں کی تقسیم کر کے، غیر قانونی ایگریمنٹ کر کے سارے ایسے طبقے کو وہاں پر پناہ دی گئی ہے جن میں ہمارے بہت سارے ایسے عناصر شامل ہیں جن کو وہاں پر پناہ نہیں دینی چاہیے۔ بہرحال یہ چونکہ اپنی اس پراپرٹی کو، جس کے ان کو کسٹوڈین بنایا گیا تھا، ذمہ دار بنایا گیا تھا، محافظ بنایا گیا تھا، وہ محافظ ہی ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں تو قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیاں تو معمول کا کام ہے۔ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیاں تو ایسے کرتے ہیں جیسے ان کو ثواب حاصل ہو رہا ہو۔
اس کے بعد تعمیر اور تعمیرات، غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کا سلسلہ ہے، یہ بھی رکنے کا نام نہیں لیتا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی نیچے بیسمنٹ اور کبھی کچھ، جو مرضی دل میں آ جاتا ہے، خیال آ جاتا ہے وہ کر گزرتے. یہ نجی مافیا کی کارگزاری ہے. لیکن نجی مافیا، میں نے عرض کیا کہ سرکاری مافیا کے خلاف کچھ نہیں ہے، اور سرکاری مافیا نجی مافیا کے خلاف کچھ نہیں ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، ان دونوں طبقوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. آگے چلے تو پھر ناقص اشیاء خردلوش، یہ کھانے پینے کی اشیاء اتنی ناقص اس علاقے میں ملتی ہے کہ سارے دو نمبریے اپنی مصنوعات، اپنی پروڈکٹس کا رخ ادھر ہی کرتے ہیں. مگر ہمارا فوڈ کیئر کمیشن، فوڈ اتھارٹیاں اور ساری اس اڈے میں کارروائی کرنے میں ناکام ہے. آگے اس سے بھی آگے چلے تو منشیات کا مکروہ دھندا، ایسا مکروہ دھندا ہے جس نے ہزاروں نوجوانوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے. لیکن یہاں پر وہ بھی رکنے کا نام نہیں لیتا، دائیں بائیں پورے زور شور کے ساتھ جاری. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کرنے والے کون ہیں اور اس کو پکڑنے والے کون ہیں؟ اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی. پکڑنے والے پکڑتے نہیں، پکڑ بھی رہے ہیں لیکن پھر کرائم کم نہیں ہوتے، اور یہ کرائم کرنے والے پکڑے بھی جاتے ہیں مگر پھر کم نہیں ہوتے. یہ ایک المیہ ہے، المیہ ہمارے ملک کا تمام شہروں کے اندر. چونکہ یہ شہر جو ہے راول پنڈی جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ ایک نمایاں شہر ہے، اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان کی ریاست میں، اس لیے اس کا تذکرہ بڑا ضروری ہے. تو ناظرین کرام، اسی اڈے کے اندر میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں بھی بتایا کہ انجمن تاجران ہر مارکیٹ کے اندر، ہر شہر میں چھوٹی بڑی اپنی کیپیسٹی کے مطابق تاجران کی یونین ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. یہ سارے جب تاجران آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں تو ان کے کام کاج آسان ہو جاتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ اپنے لیے بہترین مفادات پر مبنی پالیسیاں بناتے ہیں. بالکل اسی طرح یہاں پر بھی ایک یونین ہے، اور وہ انجمن تاجران یونین کے چیئرمین ایک محمد عمران نامی شخص ہیں، جو غالباً ساتھ ساتھ مسلم لیگی رہنما بھی ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چیئرمین اپنی کرسی پہ بیٹھ کر اس حدود اربا جو ہے اس کی دسترس میں جو منڈی کے طالبان، اس کے اڈے کے تاجران ہیں، پیر بدائی اڈے کے تاجران ہیں، ان کو منظم انداز میں چلاتا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہی چیئرمین ہی ان تمام مافیا کا سرغنہ ہے، کیونکہ یہ ایک کنٹین کانٹریکٹر بھی ہیں. ان کا ایک ہوٹل ہے جہاں پر یہ اپنا کاروبار اور روزگار کماتے ہیں. اس کے ساتھ ایک وہ مسافروں کے لیے چارپائیوں کا رات کو سسٹم ہے جس کے اندر انتہائی بے ضابطگیاں ہوتی ہیں، نہ کہ غلیظ قسم کے وہ سیٹ اپ ہے جہاں پر یہ ان کو تلائی سرانے اور اس قسم کا مہیا کیا جاتا ہے. روزانہ کی بنیاد پر یہ مسافروں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں. زیادتیوں سے مراد میری یہ ہے کہ جب ایک مسافر کو صاف ستھرا بستر مہیا نہ کیا جائے تو یہ کرائم ہے، یہ زیادتی ہے، ناانصافی ہے، حقوقی پامالی ہے. لیکن اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، انہوں نے اپنے پیسے بٹورنے ہوتے ہیں، مال اکٹھا کرنا ہوتا ہے. اور پھر اسی چیئرمین صاحب کے حوالے سے بے شمار شکایات کے انبار ہیں میرے پاس. ہر قسم کے کرائم میں یہ ملوث دکھایا گیا ہے. اور پچھلے دنوں تو ان چار لوگوں میں ایک لڑائی جھگڑے اور غنڈہ گردی کے حوالے سے باقاعدہ FIR کا اندراج بھی ہو گیا ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق شاید یہ لوگ ابھی بھی عبوری ضمانتوں پر اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، اور اس کا جو کیس ٹرائل ہے وہ انڈر پروسیڈنگ ہے کورٹ میں. ناظرین کرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیئرمین صاحب نے پوری ایک گیلری راہداری کی دیواریں توڑ کر، یہ آپ کو ہم فوٹیج دکھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ فوٹیج دیکھتے جائیں. یہ منڈی کی اس کی ہمارے اڈے کی فوٹیج ہے. اس کے اندر تجاوزات، یہ تعمیرات اور یہ غیر قانونی مارکیٹیں اور یہ ہر قسم کے مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ آپ دیکھتے جائیں اور شرماتے جائیں. اور یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے محافظ ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں، کس کردار کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے اس اڈے کی.
میں انشاءاللہ افسران کے ساتھ، اعلیٰ افسران کے ساتھ رابطہ کر کے اس کو ایک منطقی جو اس کی ڈیسٹینیشن ہے وہاں تک پہنچاؤں گا، اور یہ تمام جو انفارمیشنز ہیں یہ آپ تک میں پہنچاتا رہوں گا انشاءاللہ، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ناظرین کرام، میں کہتا ہوں کہ وفاقی دارالحکومت اور اسلام آباد کے ویوز، چھوٹے چھوٹے ویوز کے ساتھ ساتھ آپ کو اتنے میگا ویوز ملیں گے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسلام آباد کے حوالے سے ایک میگا سکینڈل پاکستان کی تاریخ میں، اسلام آباد اور اسلام آباد کی تاریخ میں سب سے بڑا سکینڈل مافیا کا انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے لاؤں گا۔ اس کے اوپر تحقیقات کا عمل جاری ہے۔ آپ سے ایک التماس آخر میں کہ آپ یہ جو ہمارا آئی سی وی نیوز نیٹ ورک چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں، اور ساتھ یہ بیل آئیکن گھنٹی اس کو کلک کرنا کبھی نہ بھولیں، کیونکہ اس کے ساتھ ایڈوانس ٹیکنالوجی سسٹم کی بدولت آپ کو ہر اپلوڈڈ ویڈیو بر وقت میں موصول ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، انجوائے کریں، اور اپنے اپنے علاقے کے مسائل، خاص طور پر پنڈی اور راول پنڈی اور اسلام آباد کی حدود میں بسنے والے میرے معزز شہری، میرے سینئر سٹیزن، میری خواتین، میری بہنیں، اور دوسرے جو اس قسم کے کرائمز آپ کی نظر میں آتے ہیں ان کی اطلاع ہم تک ضرور پہنچائیں۔ انشاءاللہ آئی سی وی نیوز نیٹ ورک آپ کی آواز بنے گا، مظلوم انسانیت کی آواز بنے گا، اور انسانی حقوق کی بحالی کے لیے ایک کردار ادا کرتا رہے گا۔ پروگرام کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اجازت کا طلبگار اپنے میزبان ایم یعقوب علوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔